اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، کئی طرح سے آزمایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے شہر کو چھوڑا اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی کے دین کی وجہ سے آپ نے اپنے شہر کو چھوڑا، یہاں تک کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ پہ ظلم و ستم کیا گیا، ستایا گیا، بے شمار قربانیاں دی حضرت ابراہیم نے، اپنا مال سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ جب بڑھاپے کو پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، دعا کرتے، مالک و مولا مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نیک بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، نیک صالح اولاد کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ لیکن جب آپ کا بیٹا گود کا تھا، دودھ پیتے عمر کا تھا، تو آپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو ایک بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر چلے گئے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر، جہاں آج کعبہ معظمہ موجود ہے، بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا گھر جہاں موجود ہے، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ اس وادی میں، جب یہ خانہ کعبہ تعمیر نہیں تھا، ایک وادی تھی، بس جنگل تھا، بیابان جنگل، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، آپ اکیلے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مینا، مزدلفہ، جمرات، عرفات، یہ تمام جو رکن بندہ ادا کر رہا ہے، طواف کے لیے جا رہا ہے، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، یہ تمام کے تمام ارکان وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں نے ادا کیے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ آب زمزم جو پانی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ پانی حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت، کہ آپ نے جب پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی ایڑیاں زمین پر ماری، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین سے پانی نکال دیا، اور اس روئے زمین پر سب سے بابرکت پانی اور سب سے اعلیٰ پانی جو موجود ہے وہ آب زمزم کا پانی ہے۔ زمزم کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ جب یہ پانی بہنے لگا تو حضرت حاجرہ نے فرمایا زمزم ٹھہر جا، تو وہ پانی اسی مقام پر ٹھہر گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت حاجرہ نہ فرماتی زمزم تو یہ پانی پوری روئے زمین پر پھیل جاتا۔ اللہ۔ اور آج بھی آپ دیکھو اس کنویں سے اربوں خربوں گیلن پانی نکل چکا ہے، اور کئی ہزار گیلن ڈیلی کا وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے، لیکن وہاں پانی میں کمی نہیں آتی، نہ پانی کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ بدلتی ہے۔ آپ کسی بھی کنویں سے حد سے زیادہ جب پانی نکالیں، یا تو وہ پانی بہت زیادہ کھارا ہو جائے گا، یا اس کنویں میں پانی کم ہو جائے گا، یا کنویں ہی خشک ہو جائے گا۔ لیکن وہ زمزم حضرت اسماعیل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، تو اس کی برکت یہ ہے کہ آج تک وہ پانی جو ہے وہ موجود ہے، اور کئی ہزار گیلن پانی وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں حجاج کرام عمرے پہ آنے والے اپنے ساتھ اس زمزم کے پانی کو لے کر بھی آتے ہیں، اور کئی سال اپنے پاس اس میں بوتلوں میں، گیلنوں میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں، لیکن کسی بھی گیلن میں آپ دیکھیں کہیں بھی نہ اس میں کیڑے پڑتے ہیں، نہ کوئی کائی جمع ہوتی ہے۔ آپ نارمل پانی کو رکھ دیں، کچھ ٹائم بعد، کچھ عرصے بعد اس کے اندر یا تو کیڑے پڑ جائیں گے، وہ پانی خراب ہو جائے گا، اس کا ذائقہ بدل جائے گا، اس میں بو پیدا ہو جائے گی، اس میں کائی لگ جائے گی۔ لیکن زمزم کا پانی اتنا بابرکت ہے کہ اس کے اندر کوئی کائی تک بھی نہیں لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفا مروہ کی جو سعی ہے، جب حضرت حاجرہ پانی کے لیے دوڑی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عمرے پر آنے والے اور حجاج کرام پر بھی لازم کر دیا کہ جب وہ طواف زیارہ یا طواف الوداع کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ صفا اور مروہ کی سعی کے چکر بھی لگائیں گے، سعی بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔